الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن عامر بن سعد بن ابی وقاص عن ابی قال امر معاویہ بن ابی سفیان سعدا۔ عامر بن سعد بن ابی وقاص نے کہا اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو بلایا، انہیں حکم دیا، انہیں کہا کہ ما منعک ان تسب ابا التراب، سعد آپ کو کس چیز نے روکا ہے اس بات سے کہ آپ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سب کریں۔ مسلم کی اس روایت میں جو لفظ آیا ہے وہ یہ ہے کہ ان تسب، کہ آپ سب کریں۔ اس سب کا کیا ترجمہ ہو یہ بات ابھی عرض کرتے ہیں، پہلے یہ روایت سن لیجئے۔ فقال اما ما ذکرت ثلاثا، تو اس سے سعد رضی اللہ عنہ نے کہا اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سب کرنے کے متعلق، تین باتیں ایسی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں فلن اسبہ، میں ہرگز سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سب نہیں کروں گا۔ لأن تکون لی واحدۃ منہن، اور ان میں سے کوئی ایک بات بھی سعد کو مل جاتی، احب الی من حمر النعام، تو سعد کے لیے وہ اونٹ، سرخ اونٹوں کے گلے مل جاتے، اس سے زیادہ اچھی چیز تھی۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سعد بولے اور انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، خلفہ فی بعض مغازی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ غزوات میں مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جاتے ہوئے اپنے بعد مدینہ منورہ میں قائم مقام اپنا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بنا کر گئے۔ فقال له علی جن، تو علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، عرض کیا خدمت مبارکہ میں کہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، خلفتنی مع النساء والصبیان، مجھے آپ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ مدینہ منورہ میں عورتیں ہیں اور بچے ہیں اور بس میں ہوں، عورتوں اور بچوں کے ساتھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ترضى، علی رضی اللہ عنہ اس پہ خوش نہیں ہے کہ ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ وہ میرے ساتھ ان کا تعلق ایسے ہی رہے جیسے حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کا تھا کہ وہ کوہ طور پر تشریف لے گئے تو اپنی قوم میں حضرت ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، الا انہ لا نبوۃ بعدی، ہاں مگر علی رضی اللہ عنہ یہ بات ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور وہاں پہ حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے۔ ایک بات۔ پھر سعد بولے رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے کہا وسمعتہ یقول، اور میں نے یہ بھی سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا خیبر کے دن لأوتین الرایہ، ہم جھنڈا دیں گے رجلن، کسی ایسے آدمی کو یحب اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، وہ یحبہ اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی محبت کے معاملے میں اس سے بھی محبت کرتے ہیں، یعنی بیک وقت وہ شخص محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے، وہ چاہتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اس سے بھی پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ فتطاولنا لہا، بڑی تشویش ہوئی، بہت شوق کہ دیکھیے یہ جھنڈا کس کو ملتا ہے۔ فقال ادعوا لی علی جن، اور صبح ارشاد فرمایا علی رضی اللہ عنہ کو بلاؤ۔ فأتی بہ ارمد، اور اس پہ علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں آ گئی تھی، صبح حاضری ہوئی اور آنکھیں جو تھیں ان میں تکلیف تھی۔ فبصق فی عینیہ، فبصق فی عینہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پر لگایا۔
اس روشن دل والے امیر المومنین کی آنکھیں بھی روشن ہو گئیں. وَدَفَعَ الرَّایَةَ إِلَیْهِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا عطا فرمایا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو. فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَیْهِ، اور اللہ نے فتح دی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو. دو باتیں. اور تیسری بات سعد رضی اللہ عنہ کی کہ معاویہ رضی اللہ عنہ وَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ، جب یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تھا علی رضی اللہ عنہ کو اور فاطمہ کو، وحسنن وحسینن، اور حضرت حسن کو، حضرت حسین کو رضی اللہ عنہ. فقال اللہم ہؤلاء اہلی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ یہ میرے گھر والے. انہوں نے کہا یہ تین چیزیں اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنی ہوتی تو حضرت آپ کی بات پہ غور کرتا. میں نے چونکہ یہ تینوں معاملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی منقبت میں، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سب نہیں کیا. بات اتنی سی ہے کہ سبا کا مطلب کیا ہے؟ سبا کا ایک مطلب ہے گالی دینا. یہاں ترجمہ کر لیں پھر. کیسے معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں کیوں نہیں دیتے؟ والعیاذ باللہ. ہم لوگ اپنے ذہن کے مطابق سوچنے کے عادی ہو گئے ہیں اور یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ بڑے لوگ ایسی باتیں نہیں کرتے تھے. اور ایک اس کا ترجمہ یہ ہے وہ جو لغت کی مشہور کتابوں میں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس سب کا ترجمہ یہ ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ کس چیز نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی غلطی کو ظاہر کرنے پر آپ کو روک رکھا ہے، اور کس چیز نے آپ کو روک دیا ہے کہ ہم جو زیادہ حق پر ہیں آپ ہمارے متعلق نہیں کہتے. معاملہ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا تھا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو شکایت یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے بارے میں اقدامات کرنے چاہیے وہ نہیں کر رہے. تو انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا، پوچھا ان کا آپ خاموش کیوں ہیں، میرا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے تو آپ انہیں سب کیوں نہیں کہتے، یعنی آپ انہیں برا کیوں نہیں کہتے؟ برا بھلا کہنا، لا تعلق ہونا. اسی لیے مسلم کے شارحین لکھتے ہیں کہ سب کا مطلب ہے اپنے موقف اور رائے کو تبدیل کرنا، گالی دینا نہیں. اب اردو ترجمہ جو کرے گا اس کو چونکہ لغت کی بھی مہارت ہے نہیں، کتابیں دیکھی ہوں تو پتا ہو نا، وہ اس کا ترجمہ کر دے گا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں دو. علیہ باللہ سوچنے کی بات ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو گالی دینا کہ یہ ایمان رہ جاتا باقی؟ یہ ان چیزوں میں سے ایک چیز کی دعوت تھی جو کفر کی حرکتیں ہیں. اسی لیے مسلم کے شارحین کہتے ہیں کہ یہ عرض کیا حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے کہ ما منعک من ان تبین للناس خطأہ، حضرت آپ کو کس چیز نے روک دیا ہے، کیوں آپ آخر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس خطا کو، غلطی کو بیان نہیں کرتے؟ وَإِنَّمَا نَحْنُ عَلَيْهِ أَصْلٌ، جس چیز کو جو فتویٰ ہم دیتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کا وہ زیادہ صحیح ہے. اور پھر شارحین کہتے ہیں مثل ھذا، یہ اس قسم کی بات موقف کی تبدیلی اور دوسرے کے موقف کو غلط کہنا، اس کو عرب سب کہتے ہیں. سب سے مراد گالی دینا نہیں، سب سے مراد یہ ہے کہ حضرت آپ بتائیں، آپ آخر کیوں نہیں اس بات کا اظہار کرتے
تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے صاف صاف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 3 فضائل ذکر کر دیے کہ خیبر کی فتح ان کے ہاتھ پر ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا تھا کہ تم میرے بعد ایسی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا معاملہ تھا، اور تیسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے صاحبزادوں اپنے بیٹوں کی جگہ پر رکھا تھا، ارشاد فرمایا تھا۔ اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہ نہیں کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کے لیے گالم گلوچ کی جائے، انہوں نے یہ کہا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے موقف کو غلط نہیں ٹھہراتے، تورعا او خوفا، آپ کا تقوی اس بات کی اجازت نہیں دیتا یا آپ کو ڈر ہے کسی چیز کا؟ اگر یہ تقوی اور مراد یہ ہے کہ حضرت اگر یہ تقوی ہے، آپ کی نیکی ہے، آپ کی شرافت ہے، تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر کوئی اور بات ہے کہ آپ ڈرتے ہیں علی رضی اللہ عنہ سے، تو پھر بات اور ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ اور غالباً یہاں تو ذکر نہیں ہے، لیکن غالباً یہ بات ہوئی ہے جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ حج کے لیے تشریف لائے ہیں مکہ مکرمہ، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی حج میں تھے، اور غالباً یہ بات تو بیت اللہ میں ہوئی ہے، خیال آتا ہے ایسے ہی، اور غالب خیال یہ ہے کہ یہ حوالہ صحیح ہے، ممکن ہے نہ صحیح ہو، غلط ہو، تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر یہ حوالہ غالباً خیال یہی آتا ہے بیت اللہ میں بیٹھ کر آخر یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تھے، کیا ان کی اتنی تربیت بھی نہیں ہوئی تھی کہ غالب گلوچ کی باتیں ہوتی؟ اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب انہیں کہا کہ آپ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خطا اور بات کو کہیں، تو انہوں نے صاف صاف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کیے امیر المومنین کے، اور ہمارے عقیدے کا یہ حصہ ہے، ہم اپنا عقیدہ یہ سمجھتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں کوئی آدمی ان سے افضل نہیں تھا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے، وہ اپنے ہر معاملے میں حق پر تھے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مخالفین ان سے اجتہادی خطا ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حق میں پوری ہو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی چلے جائیں، اللہ حق کو علی کے پیچھے چلا دے رضی اللہ عنہ۔ اس لیے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے مناقب بیان کیے، اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ایسی نفرت ہوتی لوگوں کو کہ بھلیاذ باللہ لوگ گالیاں دیتے، تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ پھر بچ کے چلے جاتے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کچھ نہ کہتے؟ اتنی دیرہ دلیری اور اتنے بلند و بالا الفاظ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل کیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سن لیتے؟ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمارا موقف ہے کہ ان حضرات کے فتاوا وہ دین میں حجت ہیں، اور عام امت اور ان حضرات میں بڑا فرق ہے، ایسا فرق ہے کہ اتنا فرق تو زمین و آسمان میں نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ فرق ہے۔ ان لوگوں کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور تربیت کے دوران جو چیزیں تھیں ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی تھی منافقوں نے، عبداللہ ابن ابی ان کا سرغنہ تھا۔ تربیت کے دوران کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ اس عبداللہ ابن ابی کے کہنے میں بعض بالکل سادی طبیعت کے صحابہ رضی اللہ عنہ آ گئے، حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ آ گئے۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ شاعر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ جبریل امین کے ذریعے حسان کی مدد فرما۔ حسان رضی اللہ عنہ
انہوں نے ان سنی سنائی باتوں پہ یقین کر لیا. نیک آدمی بہت سے معاشرے میں آپ کو ملیں گے، سادہ آدمی ہوتے ہیں، سنی سنائی بات پہ یقین کر لیتے ہیں. بلا شک و شبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے معاملے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے یہ غلطی ہوئی، اور انہیں یہ کھلے بندوں بالکل ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا. مگر یہ سوچ لیں یہ بات کب کی ہے؟ جب ان کی تربیت ہو رہی تھی. تربیت کے دوران غلطیاں ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلطی کی انہیں سزا بھی دی ہے. ماں اور باپ محبت کرنے والے کبھی کبھی اپنی اولاد کو سزا نہیں دیتے. کبھی باپ تھپڑ نہیں مارتا تو باپ سے پوچھو اس کے دل میں کیا تھپڑ مارتے وقت بھی اپنے بیٹے کے لیے کبھی نفرت ہوتی ہے؟ نفرت اصل میں اس جرم سے ہوتی ہے. محبت ہوتی ہے، شہزادہ ہے اس کے جگر کا ٹکڑا ہے، مگر تربیت ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قذف حد جاری کرو ان پہ، اور بعض روایات کے مطابق حد جاری ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، یہ تربیت ہی کا حصہ تھا. اب اگر کوئی آدمی کہے کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ایسے تھے، بھائی وہ تربیت کا دور تھا، لوگوں کے بننے اور سنورنے کا دور تھا. یہ غلط فہمیاں اس لیے پائی جاتی ہیں کہ علم کی قلت ہے، فکر کی قلت ہے، صحیح تعلیم نہیں ہے. اگر صحیح تعلیم عام کریں اور نظر میں وسعت پیدا کریں اور اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی جینے کا حق دیں تو پھر بہت سی باتیں ایسی ہیں جو انسان برداشت کرتا ہے اور اس کو قبول کرتا ہے. حتیٰ کہ اس کی چھوٹی سی ایک مثال عرض کریں کہ کبھی کبھی طباعت کی غلطی ہو جاتی ہے، کتاب کے چھپنے کی غلطی ہو جاتی ہے، ایک نقطہ ایک لفظ رہ جاتا ہے اور کچھ کا کچھ حصہ بن جاتا ہے، اور بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے اور حقیقت میں وہ چیز درست ہوتی ہے. پچھلے زمانوں میں کاتب لکھا کرتے تھے، خود ہمارے زمانے میں اب جو کتابیں چھپتی ہیں کئی مرتبہ بعض اوقات لفظ رہ جاتے ہیں اور فکرہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. یہ ان سب لوگوں کو پتا ہے جو لوگ پڑھتے ہیں، اور جو آدمی مہینے میں 1000 صفحہ بھی نہ پڑھتا ہو اس کو ان چیزوں کی کیا خبر. اسے سب سے بہتر تو یہ ہے کہ وہ دنیا میں رہے ہی نہ. ایسے کاہل، سست اور بے علم مسلمانوں سے خدا کی دنیا جتنی جلدی پاک ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے. مسلمان اور جاہل، مسلمان اور بے پڑھا، کوئی سمجھ میں بات آتی نہیں. کبھی کبھی ایک لفظ رہ جاتا ہے، غلط فہمی ہو جاتی ہے. نظر میں اگر وسعت ہو اور آدمی حقائق پر غور کرے حل کر لیتا ہے مسائل کو. آپ کو اس کی چھوٹی سی ایک مثال دیتے ہیں کہ اپنی نظر میں، اپنے مطالعے میں وسعت پیدا کیجیے. مسند احمد ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند، اور مسند میں نویں جلد اس کی. کسی زمانے میں مسند پڑھنے کا موقع ملا، اللہ تعالی نے توفیق دی، اور مسند کی جو چھپی تھی کوئی 15 جلدیں یہ پڑھی. اور اس روایت پہ جب ہم پہنچے
تو پریشانی ہوئی کہ یہ روایت ہے آخر کیا. یہ اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ کسی بھی آدمی کا قول، کسی بھی آدمی کے افعال اس کی شخصیت کے ساتھ ساتھ دیکھنے چاہیے کہ اتنا بڑا آدمی، اس کے متعلق یہ روایت ملتی ہے، آخر اس کی اصل حقیقت کیا ہے. ولیعذ باللہ ایک آدمی شراب پی کے نکلتا ہے، گلی میں کھڑے ہو کے گالیاں دے رہا ہے، تو اب ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اٹھ کے اس کی توجیہ کرتا رہے کہ نہیں گالی اس وجہ سے ہو گئی تھی، اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا اور یہ تھا. اور یہی جملہ اگر حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ کہتے اور مولانا روم رحمت اللہ علیہ کہتے تو وہاں ہم توجیہ کرتے کہ ان کا مقصد یہ ہے. ہر آدمی کے کلام کی توجیہ تھوڑی کی جاتی ہے. غلط فہمیاں ہوتی کس طرح ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں خصوصاً. ایک یہ بات آپ سے عرض کرتے ہیں. روایت جو ہم نے پڑھی وہ یہ تھی، مسند میں امام احمد رحمت اللہ علیہ کی مسند میں حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ کی روایات آئیں، اور بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ کی سب سے اچھی سند سعید ابن جبیر اور وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کریں، اور وہ حضرت بریدہ سے، اور بریدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ محارب بن دسار ان سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اپنے والد سے بریدہ رضی اللہ عنہ سے. اور سفیان ثوری اور وہ علقمہ سے، اور علقمہ سلیمان بن بریدہ سے، اور سلیمان بن بریدہ اپنے والد بریدہ رضی اللہ عنہ سے. اسی طرح حسین ابن واقد کبھی ان کے دوسرے بیٹے عبداللہ ابن بریدہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اپنے والد سے بریدہ رضی اللہ عنہ سے. اور سے بریدہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں میں سے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہرا پہاڑ پر کھڑا تھا، بیٹھا ہوا تھا، اور آپ کے ساتھ ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے. تو پہاڑ ہرا کا خوشی سے جھومنے لگا، خوشی سے اس میں حرکت پیدا ہوئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرا رک جا، تجھے نہیں معلوم کہ تجھ پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور ایک شہید ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے، اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے. بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں تو بس اتنا ہی آیا ہے کہ صدیق اور ایک شہید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اسلام کو لیا، قبول کیا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے. پھر بصرہ میں تشریف لے گئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شرکت کی ہے. خراسان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کو حکمران مقرر کیا تھا. پھر ان کو وہاں سے خراسان سے مرو کی طرف منتقل فرما دیا تھا، وہاں کی حکومت دے دی تھی. حتیٰ کہ یزید کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا ہے 63 ہجری میں. تو حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ قابل قدر صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے تھے. بہت سی چیزیں حدیث میں ان کے متعلق آئی ہیں. یہ جو حدیث آئی ہے نا کہ من کنت مولا فعلی مولا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں آقا ہوں، جس کا میں مولا ہوں، یہ علی رضی اللہ عنہ اس کے مولا ہیں. تو یہ مولا علی رضی اللہ عنہ کی یہ روایت خود حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی بھی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے سنی تھی. وہ کہتے ہیں کہ میں یمن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ مجھے ان سے کچھ شکایت پیدا ہو گئی، اور میں مدینہ منورہ حاضر ہوا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے رویے کی شکایت کی.
تو میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ تبدیل ہو گیا، اور آپ نے فرمایا یا بریدہ، بریدہ کیا ایسی بات نہیں ہے کہ تم لوگوں پر تمہاری جان، اپنی زندگی کا اتنا حق نہیں بنتا جتنا میرا بنتا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ تو ہمیں ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر علی کی شکایت کرتے ہو، مراد یہ تھی۔ آپ نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا آقا ہوں یہ علی رضی اللہ عنہ اس کے آقا ہیں۔ بہت چیزیں آئی ہیں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں، جس روایت پر پہنچ کر کھٹک پیدا ہوئی کہ یہ کیا بات ہے، وہ سن لیجئے۔ ان کے بیٹے عبداللہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 16 جنگوں میں یہ حاضر رہے ہیں۔ لمبی بات ہو گئی، ان کے فضائل و مناقب اور بھی ہیں بھائی۔ اچھا چلو اس روایت کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن بریدہ ان کے بیٹے ہیں رضی اللہ عنہم، کہتے ہیں میں اور میرے والد حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ ہم گئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس، فاجلسنا علی الفرش، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، ہمیں زمین پہ بٹھایا۔ ثم اتینا بالطعام، پھر یہ پھر کا لفظ جو ہے نا یہ سما کا ترجمہ ہے، عربی میں اسے سما کہتے ہیں، اردو میں پھر کہتے ہیں۔ پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، یہ آپ گنیے گا یہ پھر کتنی مرتبہ آیا ہے، تاکہ جو اس روایت کو پڑھ کر پریشانی پیدا ہوئی تھی پھر حل کیسے ہوئی تھی یہ آپ کے سامنے آ جائے گا، آپ گنیے گا یہ کتنی مرتبہ آتا ہے۔ تو فرمایا عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہما نے کہ داخل ہوا میں اور میرے والد حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہوں نے ہم دونوں کو فرش پر بٹھایا۔ ثم اتینا بالطعام، پھر ہمارے لیے کھانا منگوایا، یہ پہلا ثم، پھر ہم نے کھایا۔ پھر اس کے بعد دوسرا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے پینے کی چیزیں لائی گئیں، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پیا۔ ثم ناول ابی، پھر انہوں نے میرے والد کو دے دیا۔ یہ ادب اور احترام تھا کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پینے سے جو چیز بچ گئی تھی وہ لی۔ یہ تیسری مرتبہ ہو گیا۔ پھر ثم قال، پھر انہوں نے کہا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے، ما شربتو منذ حرمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کبھی شراب نہیں پی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا تھا جب۔ ثم قال معاویہ، یہ پانچویں مرتبہ ہو گیا۔ پھر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں قریش کے لڑکوں میں بہت اچھا تھا، قریش کے جو جوان لڑکے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ان میں لڑکوں میں بہت اچھے لڑکوں میں میرا شمار کیا جاتا تھا، اور مجھے دو ہی چیزوں کی رغبت تھی زیادہ، سب سے زیادہ خوبصورت تھا میں، اور کسی چیز سے مجھے اتنا مزہ حاصل نہیں ہوا اپنی جوانی میں جتنا دودھ کے پینے سے۔ ایک تو مجھے دودھ پینا بہت اچھا لگتا تھا، اور دوسرے اس انسان کی گفتگو سے جو بات کرنے کا ڈھنگ جانتا ہو، اچھی باتیں کرنے والا دوست، مجھے یہ دو باتیں بہت اچھی لگتی تھی۔ یہ اصل روایت تھی، جو ہم نے پڑھی وہ عرض کر دیتے ہیں۔ جو نسخہ
ہمارے مطالعے میں تھا، اس میں آیا کہ میں عبداللہ بن بریدہ نے کہا اور میرے والد حضرت بریدہ رضی اللہ عنہما داخل ہوئے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہوں نے ہمیں فرش پر بٹھایا. پہلا ثم پھر انہوں نے ہمارے لیے کھانا منگایا، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے پینے کے لیے چیزیں رکھی گئیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پیا. تیسرا ثم پھر انہوں نے میرے والد کو دے دیا. قال کہا میرے والد نے، ما شربتہ منذ حرمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شراب اس کے بعد نہیں پی جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا ہے، میں نے کبھی شراب نہیں پی. یہ جب پڑھی ہم نے تو حیران رہ گئے کہ یہ روایت ہے کیا. اس کا مطلب ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے شراب پیش کی تو حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے کہا جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا ہے میں نے شراب نہیں پی. پھر سنیے، جو نسخہ ہم نے پڑھا تھا وہ یہی تھا کہ عبداللہ بن بریدہ نے کہا رضی اللہ عنہما کہ میں اور میرے والد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے ہمیں بٹھایا، پھر انہوں نے کھانا منگایا، ہم نے کھایا، پھر انہوں نے پینے کی چیزیں منگوائیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پی، اور پھر تیسری مرتبہ پھر انہوں نے وہ پینے کی چیز میرے والد کو دے دی. تو والد نے کہا کہ میں نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام کیے قرار دیا ہے میں نے نہیں پی. اس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ ولیعذ باللہ سے معاویہ رضی اللہ عنہ نے شراب پینے کو دی تھی. بڑی کھٹک پیدا ہوئی صاحب کہ یہ کیا بات ہے. آگے دوسری کھٹک اس حدیث میں یہ پیدا ہوئی کہ ثم قال معاویہ، پھر معاویہ رضی اللہ عنہ بولے اور کہنے لگے میں قریش کے بہت خوبصورت لڑکوں میں شمار ہوتا تھا اپنی جوانی میں، اور مجھے جتنی لذت اور مزہ دودھ پینے میں آیا اور کسی ایسے شخص سے بات کر کے، کسی ایسے دوست سے جو بات کرنا جانتا ہو، اتنا مزہ کسی چیز پہ نہیں آیا. دوسری کھٹک یہ پیدا ہو گئی کہ اگر شراب ہی پی رہے تھے تو دودھ کے متعلق تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی، دودھ کی کیوں تعریف کی. یہ تھی وہ چیز جو پیش آئی. اور مسند احمد کے نسخے دیکھنا شروع ہوئے کہ اچھا یہ حدیث اور جگہ بھی تو آئی ہوگی، دیکھتے ہیں اور کہاں کہاں آئی ہے. حتیٰ کہ خود مسند احمد کا ایک نسخہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 9 کے قریب مسند احمد کے نسخے ہم نے دیکھے جو چھپی ہوئی ہے. تو صاحب بات جو سامنے آئی وہ یہ کہ اس میں سے سما کا ایک لفظ پرنٹ ہونے سے رہ گیا تھا، چھپنے سے رہ گیا تھا، بس جس نے ساری حدیث کو بدل دیا. اب آپ دیکھیے وہ جو چھپنے سے رہ گیا تھا وہ کیا تھا، وہ چوتھا یہ جو پھر ہے نا سما، یہ چھپنے سے رہ گیا تھا. یہ پرنٹنگ کی غلطی ہو گئی اور اس سے ساری بات بدل گئی. حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ گئے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بٹھایا، پہلا پھر انہوں نے کھانا منگایا، پھر انہوں نے پینے کی چیزیں منگائیں، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پینے کے بعد میرے والد کو دے دی. 3 یہ چوتھا سما رہ گیا. سما قالا یہ اصل روایت ہے. پھر کہا کس نے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب حرام قرار دی، ہم نے نہیں پی. اور اگر یہ پھر آپ نکال دیں تو تیسرا پھر تو یہ ہوگا کہ تیسرا پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے میرے والد کو دی پینے کی چیز، اور کہا کس نے؟ میرے والد نے، کہ میں نے شراب نہیں پی جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حرام قرار دیا ہے. پھر نکال دیں تو پھر یہ جملہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کا بن جاتا ہے، اور یہ سما پھر جو چوتھا ہے نا اگر یہ قائم رکھا جائے تو یہ بات پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بن جاتی ہے. اور اس ایک سما کے مٹنے سے اتنا فرق پڑ جاتا ہے کہ اگر اس کو نکال دیں گے، یہ لفظ مس پرنٹنگ ہو گئی تو شبہ یہ ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ لوگوں کو شراب پلاتے تھے، خود بھی پیتے تھے، ولیعذ باللہ.
یہ ایک لفظ کا چھپنا، اس کا رہ جانا، نہ چھپنا، اس وجہ سے اتنی بڑی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے۔ 9 نسخے دیکھے ہم نے مسند احمد کے، اور پھر پتا چلا کہ اچھا صاحب یہ کسی کاتب سے رہ گیا ہے یا پرنٹنگ سے رہ گیا ہے، اس لیے اتنی بڑی بات ہو گئی۔ اور پھر ساری حدیث حل ہو گئی۔ جیسے معاویہ رضی اللہ عنہ جو دودھ کی آگے چل کے تعریف کی ہے، تو وہ تعریف ٹھیک ہے، پینے کی چیزیں اس وقت جو آئی ہوں گی وہ حلال اور جائز ہوگی، جو بھی پینے کی چیز تھی۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے باتوں میں نے بتایا کہ میں جوانی میں بھی اتنا خوبصورت تھا قریش والوں میں سے، اور جو چیزیں مجھے بہت اچھی لگتی تھیں ان میں سے ایک دودھ کا پینا، وہ انا شاب، جبکہ میں بالکل نوجوان تھا، اور دوسرے ایسا دوست جس سے بات کرنے کا موقع ملے اور گفتگو وہ مناسب کرتا اور بڑا دل خوش ہوتا تھا۔ اس طرح سے غلط فہمیاں آگے چلتی ہیں۔ امید ہے کہ اس ایک مثال سے یہ بات سامنے آ گئی ہوگی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسے غلط فہمیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے حنفی خاص طور پہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اقوال اور افعال کو حجت گردانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے افعال اور اقوال سے صرف نظر نہیں کر سکتے، ہمیں لا محالہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھنا ہے کہ ان کے فتوے کیا تھے، حتیٰ کہ ہم قیاس چھوڑ دیں گے، مگر ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو فتویٰ بھی اگر ملتا ہے تو ہم اسے نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ وہ صحبت اٹھائے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مسروق رحمت اللہ علیہ جو بہت اعلیٰ درجے کے تابعین میں سے ہیں، انہوں نے ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ بہت وزنی، کئی 100 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق اگر کہا جائے کہ یہ اس کا نچوڑ ہے تو کچھ مبالغہ نہیں۔ مسروق رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے 63 ہجری میں، اور 63 ہجری تک انہوں نے بہت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہوگا، کتنوں ہی کی صحبت میں وہ رہے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا علم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں تھا وہ سب کا سب سمٹ کے 6 آدمیوں میں جمع ہو گیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علم جن 6 میں جمع ہو گیا تھا ان میں حضرت عمر تھے، حضرت علی تھے، عبداللہ ابن مسعود تھے، معاذ ابن جبل، ابو الدرداء اور زید ابن ثابت رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ان 6 آدمیوں نے سارا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اندر سمو لیا تھا۔ مسروق رحمت اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے لوگوں کی صحبت اٹھائی ہے، اس میں رہے ہیں، تو کتنا کچھ انہوں نے حاصل کیا ہوگا۔ پھر وہ کہتے ہیں میں نے ان 6 ہستیوں پر غور کیا تو ان سب کا علم حضرت علی اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پر ختم ہو گیا۔ طبقات ابن سعد میں ان کا یہ قول آیا ہے، اور حاکم نے یہی روایت مسروق سے نقل کی ہے، البتہ انہوں نے اس روایت میں حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، ابی ابن کعب، معاذ ابن جبل، زید ابن ثابت، حضرت ابو الدرداء اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا نام لیا ہے۔ اس طرح یہ 7 ہو گئے۔ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے اس پہ کچھ نقد نہیں کیا۔ ایسے یہ شعبی تھے، اور شعبی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے 103 ہجری میں۔ وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں علم سے فائدہ اٹھانے والے اور جو مفتی تھے، جہاں تک مجھے سمجھ میں آتی ہے مدینہ منورہ میں 3 تھے، حضرت عمر، ابی ابن کعب اور زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ، اور 3 وہ کہتے تھے کہ کوفہ میں تھے، یہ حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور وہ
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ان 6 ہستیوں میں جمع ہو گیا تھا، اسی لیے سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فتوے میں بھی برابر نہیں ہیں۔ جتنا دین حضرت عمر اور حضرت علی اور عبداللہ ابن مسعود، حضرت عائشہ اور زید ابن ثابت اور عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے پھیلا ہے، اتنا دین باقی لوگوں سے نہیں پھیلا۔ ان کا جو حضرت مسروق رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ سارا علم سمٹ کر ان لوگوں میں آ گیا تھا، حضرت علی میں اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ میں، تو آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جتنا کچھ بھی تھوڑا بہت لکھنے پڑھنے کا موقع ملا، تمنا رہی کہ ہم بھی پڑھتے، مگر جتنا تھوڑا سا بھی پڑھنے کا موقع ملا، یہی سمجھ پائے ہیں کہ کوفہ کا سارا علم حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہ ختم تھا، اور ساری حنفی فقہ کو اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں کہ حنفی فقہ اصل میں کہاں سے نکلی ہے، تو آپ کو 3 آدمی مل جائیں گے، حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اور بس۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حماد بن ابو سلیمان، ان کے استاد ابراہیم نخعی، اور ابراہیم نخعی نے علقمہ اور اسود، اور علقمہ اور اسود نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پڑھا ہے۔ یہ سارے حنفیوں کے فتوے اور یہ مسلک کی اصل ظاہر روایت، یہ سب کی سب آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے، حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ میں مل جائے گی۔ حنفی فقہ کی بنیاد یہ ہے۔ انہی سے دین پھیلا تھا۔ اب ان صحابہ رضی اللہ عنہم کا موقف کیا تھا؟ اگر آپ اس بات کے قائل ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے فتوے ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے، تو یہ بحث پہلے بھائی گزر چکی۔ اب یہ نہ کہو کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتے ان کی نماز نہیں ہوتی، یہ کہیے ان کی بھی نماز ہو جاتی ہے، ہماری ہوتی ہے ان کی بھی ہوتی ہے۔ مت جھگڑو بھائی، مت جھگڑو۔ ہمارے زمانے میں کوئی شخص 2 کام اگر کر جائے تو اپنے علم کی حد تک کہتے ہیں کہ اس کا احسان پورے عالم اسلام پر یا جہاں جہاں اس کا اثر پہنچے سب پر اس کا احسان ہے، اور اپنے علم اور اپنے عقل کی حد تک کہتے ہیں کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی قیامت میں اس سے راضی اور خوش ہوگا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو اس سے خوشی ہوگی اگر کوئی مسلمان 2 کام کر دے۔ ایک، مسلمانوں کے لیے کوئی مناسب نظام تعلیم، نصاب تعلیم مرتب کر کے پھر اس کے مطابق ادارے بنا کر مسلمانوں کو دکھا دے، اور ایک مسلمان کسی طرح کوئی ایسا کام کر دے کوئی بھی کہ اسلامک بینکنگ دنیا میں چل پڑے اور بلا سود بینکاری مسلمانوں میں کسی طرح چل پڑے اور رائج ہو جائے۔ یہ کام کرنے کے ہیں جس سے اللہ خوش ہوگا قیامت میں۔ امید ہے کہ حق تعالی شانہ بڑے سے بڑا گناہ اس نیکی کے عوض میں صدقے میں معاف کر دے، اور امید ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں بھی خوش ہوں گے اور قیامت میں بھی خوش ہوں گے۔ کام یہ کرنے کے ہیں، یہ کام تھوڑے ہی کرنے کے ہیں کہ تم فاتحہ نہیں پڑھتے لہذا تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ نہ کرو بھائی، جب ایسے کوئی کہتا ہے پھر جواب دینا ہی پڑتا ہے، کیا کریں؟ آپ کو اگر نماز کی قدر ہے تو آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھیں، جب کوئی کہے تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی تو دل دہل جاتا ہے۔ تو اگر یہ بات موقف یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بات مانتے ہی نہیں، ان کے فتوے کوئی دلیل نہیں ہے، تو پھر تو ختم ہو گئی بات۔ اور جب ہم مانتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے فتوے
قابل اتباع ہیں، حتیٰ کہ حدیث جس پہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عمل نہیں کیا ہم عمل بھی نہیں کریں گے، اور ہم قیاس پہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے فتوے کو ترجیح دیں گے، تو پھر صحابہ رضی اللہ عنہ کا موقف کیا تھا کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ یہ موطا امام مالک ہے، اس کو اٹھا لیجئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے روایت بیان کی ہے نافع سے، اور نافع کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، اس سے زیادہ حدیث کی کون سی قوی سند ہے؟ ہمیں بتائیں اس سے اعلیٰ سند کون سی ہے؟ سلسلۃ الذہب جسے محدثین کہتے ہیں، سونے کی کڑی، یہ سونے کی کڑیاں کوفہ والوں کے ہاں ہر وہ روایت جسے یہ حضرات بیان کرتے تھے، حماد، ابراہیم نخعی، اسود و علقمہ اور عبداللہ ابن مسعود اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے تھے یہ سونے کی کڑی ہے، زنجیر ہے۔ اور اہل مدینہ کے ہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب نافع سے بیان کریں، اور نافع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، تو حدیث کے فن میں اس سے زیادہ صحیح سند ہے ہی نہیں ہے بھائی، سب سے قوی سند ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں لکھا ہے کہ ان سے نافع نے یہ بیان کیا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کانا اذا سئلا، جب سوال کیا جاتا تھا کہ حضرت امام کے پیچھے مقتدی قرات کرے، تو انہوں نے فرمایا، بلکہ فرماتے تھے کہ جب کوئی آدمی امام کی اقتداء کرے تو اس کو امام کی قرات کافی ہے، اور جب کوئی اکیلا نماز پڑھے تو اس کو قرات کرنی چاہیے۔ وقان ابن عمر، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ لا یقرأ خلف الامام، امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے تھے، امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے۔ اب اس سے بہتر سند لے آئیے، مالک النافع عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم، اس سے بہتر سند کہاں سے آئے گی؟ اور صرف یہی نہیں کہ نافع جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے غلام، ان کے ساتھ زندگی میں رہے ہیں، غالباً 20 برس یا 30 برس یہ ساتھ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے 74 ہجری میں، یہ ساتھ تھے نافع، اور نافع رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے، اور موطا میں امام مالک رحمۃ اللہ یہ لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے تھے۔ اب دینا فتویٰ کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بھی نماز نہیں ہوتی تھی، اور امام مالک کی بھی نہیں ہوتی تھی، انہوں نے بھی نقل کیا ہے، امید ہے اپنی روایت پہ وہ بھی عمل کرتے ہوں گے، یا کم سے کم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مغرب عشاء اور فجر تو ہوتی ہی نہیں تھی نا۔ استغفر اللہ ولیعوذ باللہ، کیا ان کے بھی نکاح ٹوٹ گئے تھے؟ کہ ان کی بیویاں بھی امت کے لیے جائز ہو گئی تھی؟ اگر اتنا ہی مفتی بننے کا شوق ہو تو سوچ لینا چاہیے کہ میرے اس فتوے کی زد کہاں جا کر پڑے گی، اور کون کون اس فتوے کے تاثر میں آئے گا، کون کون اس سے متاثر ہو سکتا ہے۔ اسی لیے بچتے تھے بڑے لوگ فتویٰ دینے سے، بہت ڈرتے تھے، اور کہتے تھے کسی اور سے جا کے مسئلہ پوچھو، کسی اور سے بات کرو، کسی اور سے علم کو دریافت کرو، مجھ سے نہ پوچھو۔ اور یہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان کے متعلق قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قاسم بن محمد نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے، چاہے امام اونچی آواز سے نماز پڑھائے او لم یجہر، یا وہ آہستہ آواز سے پڑھائے۔ اس کا مطلب ہے کہ ظہر عصر میں بھی نہیں پڑھتے تھے، اور مغرب عشاء فجر میں بھی نہیں پڑھتے تھے۔ اب ہے کوئی اس کا جواب؟ کوئی اور صحابی رضی اللہ عنہ فرض کیجئے نہ ہو تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے وزن میں تھوڑے ہیں؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما
ان کی روایت یہ قاسم بن محمد کی ہے، اور قاسم بن محمد معلوم ہے کون ہے؟ یہ قاسم بن محمد بن ابو بکر ہیں رضی اللہ عنہ۔ محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اور محمد بن ابو بکر سوتیلے بیٹے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھی۔ یہ اصل میں ان کی والدہ ہیں فاطمہ بنت امیس، اسما بنت امیس، فاطمہ نہیں، اسما بنت امیس رضی اللہ عنہ ہے، اور اسما بنت امیس رضی اللہ عنہ کے ہاں پیدا ہوئے ہیں محمد، اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہو گیا ہے تو اسما کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہو گیا تھا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھابھی بھی تھیں پہلے، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھی اسما، اور جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا نکاح ہو گیا تھا حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے، اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے انتقال کے بعد پھر ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہو گیا تھا۔ تو اس اعتبار سے محمد بن ابو بکر جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سوتیلے بیٹے بنتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے متاثر تھے اپنے اس بیٹے کی عبادت سے، بہت لمبی عبادت، بہت دیر تک نماز پڑھنا، اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے۔ اور پھر جو ان کی شہادت ہوئی ہے بہت دردناک طریقے پہ، تو ان کے بیٹے جو قاسم تھے یہ بہت عزیز تھے اپنی پھوپھی کو۔ پھوپھی ان کی کون تھی؟ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھی۔ تو قاسم بن محمد بن ابو بکر یہ تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی ہوئے نا محمد، اور بیٹے آگے ان کے محمد کے ہوئے۔ قاسم تو پھوپھی لگی، پھوپھی نے تربیت کی تھی قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کی، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 10 سال مدینہ منورہ کے گورنر رہے ہیں، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے صبح شام دیکھا ہوا تھا قاسم بن محمد کو۔ اسی لیے بنو امیہ نے جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت پہ زیادہ اعتراض کیے تو ایک دن انہوں نے سب کو جمع کر کے کہا کہ تم مجھے میری باتوں پہ اعتراض کرتے ہو، یاد رکھو میں یہ خلافت مدینہ منورہ لے جاؤں گا اور جا کر قاسم بن محمد بن ابو بکر کے حوالے کر دوں گا، اور پھر تم مجھے کچھ نہ کہنا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سمجھتے تھے کہ قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے اہل ہیں کہ انہیں امیر المومنین بنا دیا جائے۔ قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے، مگر ان کے کارنامے، ان کا نام اگر پتہ چلے ہمیں یا ہم جانتے ہوں تو پیسے تو نہیں نہ ملنے، اس لیے ہمیں کیا ضرورت ہے اپنے آباء و اجداد کو، پرانے مسلمانوں کو یاد کرنے کی؟ کوئی پیسے ویسے ملتے ہوں اس تعلیم پہ، اس علم پہ، تو پھر تو مسلمانوں کو خوب یاد ہو۔ قاسم بن محمد یہ ہیں رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نہیں قرات کرتے تھے، نہ ان نمازوں میں جو اونچی آواز سے پڑھی جائیں اور نہ ہی ان نمازوں میں جو آہستہ آواز سے پڑھی جائیں۔ یہ دوسری روایت دیکھ لیجیے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بعد جابر ابن عبداللہ ہیں، اور جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے 78 ہجری میں، 78 میں نہیں، اس کے بھی بعد ہوا ہے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال 94 ہجری میں غالباً۔ بہرحال جب بھی ہوا ہو، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما نماز میں مقتدی کی قرات کے قائل نہیں تھے۔ یہ اثر ہے ان کا جو کہ محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما مقتدی کے لیے قرات کو نہیں مانتے تھے۔ اب یہاں بھی فتویٰ دینا چاہیے کہ خود ان کی بھی نماز نہیں ہوئی، اور حضرت کے فتوے کی وجہ سے اگر کسی نے فاتحہ پڑھی ہوگی تو نہیں پڑھی ہوگی تو اس کی بھی نماز نہیں ہوئی۔
یہ دونوں آثار ہیں عبداللہ ابن عمر کے اور جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے۔ تیسرا اثر دیکھ لیجئے، وہ سے زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بیان کیا کہ اسے زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، اور یہ زید ابن ثابت کون ہیں؟ انہوں نے قرآن پاک کو جمع کیا ہے۔ حضرت علی، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں نے بات کی تھی ان سے جا کے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہ قرآن کو لکھوا لیجئے، اور پھر انہوں نے قسم کھا کے کہا کہ واللہ فیہ خیر، اللہ کی قسم ابو بکر اس میں خیر ہی خیر ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، چلیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لے کر گئے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے پاس، اور زید نے کہا ان دونوں بزرگوں نے میرے ذمے اتنا بڑا کام لگا دیا کہ خدا کی قسم اگر یہ کہتے کہ پہاڑ کو سوئی سے کھود کرید کے دوسری جگہ منتقل کر دو تو میرے لیے آسان ہوتا، مگر یہ معاملہ یعنی اللہ کا معاملہ اس کی کتاب کا میں اتنا بوجھ اس کو محسوس کرتا تھا، اتنی بڑی ذمہ داری آن پڑی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی تعریف فرمائی تھی اور فرمایا تھا کہ فرائض کا، وراثت کا علم اللہ نے میری امت میں سب سے زیادہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو دیا ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، قال لا قراءۃ مع الامام فی شیء، تو انہوں نے فرمایا امام کے ساتھ کسی نماز میں کوئی قرات نہیں ہے، چھٹی ہوئی، چلو امام کے ساتھ کسی بھی نماز میں کوئی قرات نہیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو اپنی سند سے لائے ہیں، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے بیان کرتے ہیں، اور محدثین اپنی سند سے بیان کرتے ہیں، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تو اس سے بھی بڑی بات ان سے لائے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ اس لیے زیادہ نہیں دے رہے کہ پھر تو کہیں گے نا کہ امام محمد رحمۃ اللہ چونکہ حنفیوں کے بڑے تھے لہٰذا ان میں یہ بات آ گئی ہوگی، یہ آ گئی ہوگی، وگرنہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تو موطا میں ان کا یہ قول لائے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جس نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اگرچہ ہم اس کی توجیہ کر لیں کہ نماز نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے ثواب زیادہ نہیں ملتا، کچھ بھی کر لیں اس کی توجیہ، لیکن یہ ان کا جملہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں۔ ہم اس لیے اسے دلیل میں زیادہ ذکر نہیں کرتے کہ کہیں گے کہ یہ حنفیوں کی اپنی چیزیں ہیں۔ ارے بھائی، کوئی بھی آدمی کسی سے بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو کیا وہ جھوٹ بھی بولے گا؟ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے ان ساری روایات کا، اور وہ کہتے ہیں کو عبید اللہ بن مقسم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے امام کے پیچھے مقتدی کے قرات کے بارے میں عبداللہ ابن عمر، زید ابن ثابت اور جابر رضی اللہ عنہ تینوں سے سوال کیا تھا، ان سب نے یہی فتویٰ دیا کہ امام کے پیچھے تمام نمازوں میں کوئی قرات نہ کیا کرو۔ یہ فتویٰ ان کا امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن عمر، زید ابن ثابت اور جابر رضی اللہ تعالی عنہم یہ سب کے سب اس بات کے قائل تھے اور فتویٰ دیتے تھے کہ امام کے پیچھے مقتدی کے لیے کسی بھی نماز میں کوئی قرات نہیں۔ یہ تین اثر ہیں، اور باقی صحابہ رضی اللہ عنہم بھی ہیں جن کے فتوے صحیح سند کے ساتھ محدثین نے کتابوں میں نقل کیے ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔